ایارا سیان کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی اور جیان اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ ڈرامہ؟ یہ تو تمہیں لگتا ہے کہ چودھری سیان کے نکاح کے بول کوئی ڈرامہ ہیں۔ ایارا چودھری، لگتا ہے CSS کی تیاری میں تم یہ پڑھنا بھول گئی ہو کہ نکاح کے بعد عورت اپنے شوہر کی جاگیر بن جاتی ہے، اس لیے یہ مچلنا چھوڑ دو۔ ایارا نے پوری طاقت سے اس کا سینہ دھکیلا تھا۔ سیان کی گرفت سے خود کو آزاد کروا چکی تھی۔ میں تمہیں منمانی کرنے نہیں دوں گی۔ مگر اگلے ہی پل اس نے ایارا کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں سے جکڑ لیں اور اسے بیڈ پر پیچھے کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں میری جان، ایسی کوشش تمہیں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اس کمرے کے اندر اور اس حویلی کے باہر صرف میرا قانون چلتا ہے۔ چودھری سیان، چھوڑو مجھے، تم ایک جانور ہو۔ تمہیں عورت کی عزت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ تم صرف اپنی مردانگی کا روگ جھاڑنا جانتے ہو۔ ایارا کی آواز میں اب سسکیاں شامل تھی۔ مجھے جانور بننے پر بھی تم نے مجبور کیا ہے جانے من۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ کرو، جتنی نفرت کر سکتی ہو کرو، مگر آج سے تمہاری یہ زندگی، یہ سانسیں اور یہ جسم سب میرا ہے۔ چودھری سیان کا ایارا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں صرف اپنے آبائی گاؤں چند دن گزارنے کے لیے آنے پر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر لیا جائے گا۔ اب کمرے کی مدھم روشنی میں جاویار کی شدتیں تھیں اور ایارا کا دم توڑتا احتجاج جسے وہ کسی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ماتم ختم ہو گیا ہو تو بستر کی چادر بدل لو۔ محترمہ پڑھی لکھی ہو، اتنی تو سمجھ گئی ہوگی کہ شادی کی پہلی رات کی چادر فوراً بدل لینی چاہیے۔ ایارا کے ماتھے پر غصے کی لہریں صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ جمے ہوئے تھے اور وہ مہارت سے کچی پکی سڑک پہ گاڑی دوڑا رہی تھی۔ پاپا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر گاؤں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میری جوائننگ میں بس 2 مہینے باقی ہیں۔ میں شہر میں رہ کر اپنی شاپنگ مکمل کر سکتی تھی، اور پھر وہاں کا ماحول اور یہاں کی دھول مٹی۔ ایارا نے بیزاری سے آبرو اچکائے تو پچھلی نشست پہ بیٹھے چودھری جلال نے مسکرا کر اپنی اکلوتی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، زندگی بھر ہم شہر کی رونقوں میں بھاگتے رہے ہیں، اب جب کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ اپنی جڑوں کی طرف لوٹ جاؤں، اور پھر تمہارے دادا سائیں کی وہ حویلی، وہاں میری یادیں بسی ہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں وہاں بہت سکون ملے گا۔ ایارا نے صرف ایک سرد آہ بھری اور سامنے سڑک پر نظریں جما دی۔ وہ ایک CSS آفیسر تھی، مگر جوائننگ 2 مہینے بعد دینی تھی۔ اس نے اپنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا تھا اور اب اسے اپنی حیثیت اور تعلیم پر ایک خاص قسم کا فخر تھا جو اس کے لہجے میں جھلکتا تھا۔ پاپا، آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، تو پھر اس حویلی میں اب کون رہتا ہوگا؟ کیا وہ خالی پڑی ہے؟ ایارا نے تجسس سے پوچھا تو چودھری جلال کے چہرے پہ گہری سوچ چھا گئی۔ نہیں بیٹا، میرا وہاں پہ بھائی رہتا ہے، میرا کزن چودھری حاکم۔ اس نے ہمیشہ حویلی اور زمینوں کو سنبھالا ہے۔ اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور پورے علاقے کی سرداری وہی دیکھتا ہے۔ ایارا کے لبوں پر ایک تمسکانہ ہنسی مسکراہٹ آ گئی۔ سردار؟ مطلب وہی ان پڑھ اور جاہل لوگ جو عورتوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں؟ یہ اس نے دل میں سوچا تھا۔ آخرکار گاڑی ایک بہت بڑی اور عالی شان حویلی کے سامنے آ کر رک گئی۔ ملازم دوڑتے ہوئے آئے تاکہ گاڑی کی ڈگی سے سامان نکال سکیں۔ ایارا کے والدین گاڑی سے نیچے اترے تو حویلی کے اندر سے کچھ لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ ایارا بیٹا، تم نیچے نہیں اترو گی؟ بیگم زبیدہ نے کھڑکی سے اندر جھانک کر پوچھا تو ایارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ممی، آپ لوگ جائیں، میں ذرا گاؤں کا چکر لگا کر آتی ہوں۔ میرا دم گھٹ رہا ہے اس بند سے ماحول میں۔ چودھری جلال نے اسے روکنا چاہا مگر وہ گاڑی موڑ چکی تھی۔ ایارا نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور کچے رستوں پہ دھول اڑاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اسے گاؤں کا کچا پن اپنی طرف کھینچ رہا تھا، مگر اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے ایک حقارت بھی تھی۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ سامنے سے کالا ویگو ڈالا بڑی بے باکی سے اس کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ سڑک اتنی تنگ تھی کہ 2 گاڑیاں ایک ساتھ نہیں گزر سکتی تھیں۔ ایارا نے جھٹکے سے بریک لگائی اور غصے سے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ سامنے والا اپنی گاڑی پیچھے کر لے، مگر سامنے والے کی 2 گاڑی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔
بلکہ اس نے بھی جواب میں اتنے ہی زوردار ہارن بجایا جیسے وہ ایارہ کو چیلنج کر رہا ہو۔ ایارہ کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں گاڑی سے نیچے اتری۔ اس نے سفید رنگ کا ڈیزائنر لان کا سوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھ رکھا تھا اور دھوپ کے چشمے کے پیچھے اس کی آنکھیں آگ کی طرح برس رہی تھیں۔ دوسری طرف ویگو کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترگا نوجوان نیچے اترا جس نے کالے رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ کندھے پر اجرک ڈالی ہوئی تھی جو اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش تیکھے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی خمار آلود چمک تھی۔ تمہیں عقل نہیں ہے کہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں؟ جاہل انسان، پیچھے ہٹو، اپنا یہ ڈالا، مجھے آگے جانا ہے۔ ایانہ نے اس کے قریب پہنچ کر چیخنا شروع کر دیا۔ سیان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ شہر کی میڈم صاحبہ لگتی ہو، اس لیے شاید پتہ نہیں کہ یہ میرا علاقہ ہے اور یہاں راستہ مانگا جاتا ہے، چھینا نہیں جاتا۔ سیان کا لہجہ اتنا کھردرا تھا کہ ایارہ کو ایک لمحے کے لیے دھچکا لگا۔ بدتمیز، زبان سنبھال کر بات کرو، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں ایک CSS آفیسر ہوں اور تمہاری یہ جائنانہ باتیں میرے سامنے نہیں چلیں گی۔ پیچھے ہٹو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ سیان ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس کے اتنے قریب آ گیا کہ ایارہ کو اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگے پرفیوم کی خوشبو بھی محسوس ہونے لگی۔ پولیس تو میرے اشاروں پر ناچتی ہے میڈم جی، اور یہ جو تم پڑھائی لکھائی کا روپ جھاڑ رہی ہو یہ شہر کی دیواروں تک ہی اچھا لگتا ہے، یہاں زمین پر صرف ہمارا حکم چلتا ہے۔ ایارہ کو اتنا طیش آیا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تاکہ اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کر سکے، مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ اس کے گال تک پہنچا سیان نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایارہ کے منہ سے سسکی نکل آئی۔ دوبارہ یہ غلطی مت کرنا ورنہ یہ ہاتھ توڑ کر تمہارے گلے میں لٹکا دوں گا۔ مجھے عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے کا شوق نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی حد پار کرنے والوں کو سبق سکھانا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں پیوست تھیں اور فضا میں ایک عجیب سی تناؤ والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ ایارہ کو اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی مگر وہ اس کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ سیان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے گاڑی پیچھے موڑ دی جہاں سے ایک دوسرا راستہ نکلتا تھا اور اپنا ڈالا وہاں کھڑا کر دیا تاکہ ایارہ گزر سکے۔ ایارہ نے غصے سے اسے دیکھا اور تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ غصے میں بڑبڑاتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس حویلی پہنچی تو اس کا پارا اب بھی ہائی تھا۔ جیسے ہی وہ لانچ میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ وہی سیاہ شلوار قمیض والا شخص اب وہاں صوفے پہ بڑے ہی اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے چودھری جلال اور ایک سفید داڑھی والے بزرگ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ایارہ بیٹا آؤ، یہ دیکھو، یہ تمہارے چچا اور دادا ہیں اور یہ چودھری سیان ہے، تمہارے چچا کا بیٹا اور چودھری خاندان کا اکلوتا چشمہ چراغ۔ چودھری جلال نے تعارف کرایا تو سیان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی طنزیہ چمک تھی جو سڑک پر تھی۔ ایارہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ جی بابا، میں ان سے مل چکی ہوں سڑک پر، ایارہ نے سر لہجے میں کہا اور بغیر کسی کو سلام کی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سیان کی نظریں اس کے تعاقب میں تھیں اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ شہر کی یہ مغرور شہزادی اب اس کے چنگل میں ہے۔ تھوڑا سا شرمندہ ہوئے تھے مگر چودھری حاکم خان نے ہنس کر بات ٹال دی۔ کوئی بات نہیں بھائی، شہر کی لڑکیاں ذرا نازک مزاج کی ہوتی ہیں، اور پھر ایارہ بیٹی تو اتنی بڑی افسر بن گئی ہے، تھوڑا مان تو بنتا ہے۔ سیان جب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اس کے ذہن میں ایارہ کا وہ غصے سے بھرا چہرہ اور وہ اٹھتا ہوا ہاتھ بار بار گھوم رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے علاقے میں کوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی بھی جرأت کر سکتا ہے، اور وہ بھی ایک لڑکی۔ اب بس آئی، میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں کہ ملازموں نے مہمانوں کے کمرے میں سب ضرورت کا سامان رکھ دیا ہے یا نہیں۔ سیان نے بڑی مہارت سے بہانہ بنایا اور صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چودھری حاکم خان نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ دھیمے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کی چوڑی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایارہ کا وہ لفظ گونج رہے تھے، ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ گوار تمہارے دماغ کا بخار کیسے اتارتا ہے ایارہ چودھری۔ اس نے دل میں سوچا اور اوپر راہداری میں پہنچ گیا جہاں ایارہ کا کمرہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ملازمہ کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ اس نے اسے اشارے سے جانے کا کہا اور خود ایارہ کے کمرے کے سامنے جا کر رک گیا۔
اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اندر ایک لڑکی ہے اور اسے دستک دینی چاہیے۔ اسے بغیر کسی جھجک کے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور کمرے میں اندر داخل ہو گیا۔ ایارا اس وقت اپنا ہینڈ بیگ بیڈ پر پھینک کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنی پونی ٹیل کھول رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ تیزی سے پلٹی اور سامنے سے ایان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت سی پھیل گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں اس طرح گھسنے کی؟ کیا تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے؟ ایارا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تو سیان نے بڑے آرام سے پیچھے مڑ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تمیز اور تہذیب کی باتیں وہ کریں جو خود تمیزدار ہوں۔ میڈم صاحبہ، جو لڑکی بیچ سڑک پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے اس سے تمیز کا درس دینا اچھا نہیں لگتا۔ رہی بات اس کمرے کی تو یہ حویلی میری ہے، یہ کمرہ میرا ہے اور یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ سیان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ یارا کو اپنے دل میں خوف کی ایک لہر محسوس ہوئی، مگر اس نے اپنے چہرے پر بے بسی نہیں آنے دی۔ تمہاری حویلی ہوگی مگر اس وقت یہ میرا پرائیویٹ سپیس ہے، باہر نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں بابا کو آواز دے دوں گی۔ سیان کی لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا، یہاں تک کہ یارا کو پیچھے ہٹ کر بیڈ کا سہارا لینا پڑا۔ آواز دے کر دیکھ لو چچا سائیں کو، وہ بیچارے تو پہلے ہی تمہاری بدتمیزی سے پریشان ہیں، اور ویسے بھی محترمہ تم یہاں پہ مہمان بن کر آئی اور مہمانوں کو اس طرح کی زبان زیب نہیں دیتی۔ جائل تو تم مجھے کہہ رہی تھی مگر لگتا ہے CSS کی کتابوں میں تمہیں بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سکھایا گیا۔ ایارا نے ترملا کر اسے دیکھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ نوجوان جو رشتے میں اس کا کزن لگتا ہے اتنی اکڑ کیوں دکھا رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شروعات اس نے ہی کی ہے، وہ تو بس اسے یہ دکھا رہا تھا کہ وہ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ تم مجھ پر اپنی سرداری مت جھاڑو چودھری سیان، میں تمہیں ایسی دیسی روب سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ تم جیسے لوگ صرف عورتوں کو دبا کر ہی خود کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ سیان نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر لیا، اس کی تیز نظریں ایارا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ابھی تو میں نے تمہیں دبایا ہی نہیں ایارا چودھری، ابھی تو صرف تمہارا راستہ روکا ہے۔ جب میں اپنی آئی پر آ گیا نا تو تمہاری افسری دھواں بند کر اٹھ جائے گی۔ یاد رکھنا یہ گاؤں ہے، یہاں تمہارا قانون نہیں میرا حکم چلتا ہے۔ ایارا کی سانس اس کی قربت سے بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس نے سیان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر وہ کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ سیان نے اس کے ہاتھوں کی لرزش محسوس کی، پھر ایک طنزیہ نظر اس پر ڈال کر پیچھے ہٹ گیا۔ اپنا یہ غصہ ٹھنڈا کر لو کیونکہ ابھی تمہیں یہاں بہت دن گزارنے ہیں، اور میرے سامنے یہ تیور ذرا کم ہی رکھنا ورنہ مجھے لگام ڈالنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور ویسے ہی شاہانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایارا وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی، اس کا پورا وجود غصے اور ایک انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ثابت ہونے والا ہے۔ باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی، ایارا بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چودھری جلال کو ویل چیئر پر اندر لایا جا رہا تھا، وہ کمزور لگ رہے تھے مگر ان کی جان بچ گئی تھی۔ بابا! ایارا ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد جب ماحول تھوڑا پرسکون ہوا تو سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ بیٹا، اگر آج سیان نے بروقت فیصلہ نہ کیا ہوتا تو شاید میں تم سے دوبارہ نہیں مل پاتا۔ شہر پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو جانی تھی، چودھری جلال نے نجیب آواز میں کہا تو ایارا نے ایک نظر سیان پر ڈالی جو اپنے اب بھی بڑے فخر سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اب بہت ہو گیا جلال، میں نے فیصلہ کر لیا۔ دادا سائیں کی کڑکدار آواز گونجی تو سب انہی کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم نے ساری زندگی شہر میں گزار لی، اب تمہاری صحت اجازت نہیں دیتی، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہ حویلی تمہاری ہے، یہ زمینیں تمہاری ہیں، اب تم یہیں رہو گے۔ یہ سب سن کر یاروں کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ نہیں بابا، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، میری جوائننگ ہے، میرا کیریئر ہے، وہ طرف کو بولی مگر چودھری جلال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، میں اب تھک گیا ہوں، میں اپنی زندگی کے آخری دن اپنی مٹی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنے بیمار باپ کی یہ آخری خواہش پوری نہیں کرو گی؟ ان کے لہجے میں ایک ایسی بے بسی تھی کہ ایارا کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ وہ پاؤں پر ٹختی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگے۔ اسے احساس نہیں تھا کہ اس کے پیچھے بڑوں نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا سودا کر دیا تھا۔ ایارا اپنے کمرے میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا دل بار بار بغاوت کر رہا تھا۔ وہ ایک CSS آفیسر تھی جس نے خوابوں کی ایک اونچی عمارت کھڑی کی تھی، مگر یہاں گاؤں کی مٹی اور ان لوگوں کی ہردرمی اسے اپنی زنجیر لگ رہی تھی۔
وہ کئی گھنٹوں سے بھوکی پیاسی بیڈ پہ پڑی رو رہی تھی، یہاں تک کہ رات کے سائے گہرے ہو گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ بھوک کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا ہے۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ حویلی میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی، جیسے کوئی جشن منایا جا رہا ہو۔ وہ دبے قدموں سینیوں اتر کر نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف مٹھائی کے ڈبے کھلے پڑے تھے اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ عیارہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی کہ اچانک اس کی نظر اپنے ماں باپ پر پڑی، جو صوفے پہ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ان کے چہروں پہ ایک ایسی اطمینان والی خوشی تھی جو عیارہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بابا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ مٹھائیاں کس خوشی میں بانٹی جا رہی ہیں؟ عیارہ نے قریب جا کر حیرت سے پوچھا تو چودھری جلال نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، خوشی منا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم شہر واپس نہیں جائیں گے اور میں نے شہر والے گھر کی ڈیل کے لیے کال کر دی ہے۔ وہ گھر بیچ دیں گے اور اپنا سارا سامان یہیں منگوا لیں گے۔ اب ہماری باقی کی زندگی اسی حویلی میں ہی گزرے گی۔ عیارہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ بابا، میرا کیریئر، میری نوکری، میری زندگی کا کیا ہوگا؟ میں ظاہر ماحول میں ایک دن نہیں رہ سکتی اور آپ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے کی بات کر رہی ہیں۔ عیارہ نے غصے سے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ اسے اس مٹھائی سے گھن آ رہی تھی۔ بیگم زبیدہ نے اسے سمجھانے کی بے طرح کوشش کری، مگر وہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں کل ہی واپس چلی جاؤں گی، چاہے مجھے اکیلے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ وہ بغیر کھانا کھائے پاؤں پٹکتی ہوئی دوبارہ اوپر کی طرف بھاگ گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ دوبارہ نیچے آئی تاکہ چپکے سے کچن سے کچھ کھا لے۔ حویلی کے مین ہال میں اب خاموشی تھی، مگر جیسے ہی وہ دادا سائیں کے کمرے کے پاس سے گزری، اسے اندر سے آوازیں سنائی دی۔ وہ تجسس کے مارے وہیں رک گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا جہاں سے جیان اور دادا سائیں صاف نظر آ رہے تھے۔ جیان پتر، میں نے تمہارے باپ اور چاچا سے بات کر لی ہے، وہ دونوں اس رشتے پہ بہت خوش ہیں۔ عیارہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنی شریک حیات بنا لو تاکہ یہ گھرانہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائے۔ افضل چودھری کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر عیارہ کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا بھر گیا تھا۔ جیان جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے کو دیکھ رہا تھا، مڑا تو اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ دادا سائیں، وہ لڑکی بہت بدتمیز اور مغرور ہے، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ مجھے جاہل سمجھتی ہے۔ میں ایسی لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں جو ہر وقت اپنی افسری کا ہی روب جھاڑتی رہتی ہو؟ عیارہ کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر یہ سب سن رہی تھی۔ پتر، وہ بچی ہے، ابھی نادان ہے، تو تم اسے سنبھال لو گے۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم اسے ایک اچھی بیوی بنا لو گے۔ دادا سائیں نے جیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیان نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے دادا سائیں، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو مجھے منظور ہے۔ اسے جان بوجھ کر یہ جملہ ادا کیا کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا عیارہ چھپ کر انہیں دیکھ رہی ہے۔ عیار سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے زوردار دھکے سے دروازہ کھولا اور کمروں کے بیچ آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے غصے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کبھی نہیں، میں مر جاؤں گی مگر اس جاہل انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں ایک آزاد لڑکی ہوں، میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جسے آپ اپنے پوتے کے حوالے کر دیں۔ عیارہ کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ جیان نے طنزیہ کہا، دیکھ لیں دادا سائیں، اس کی زبان کا بھی یہ حال ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ عیارہ اس کی طرف لپکی، تم تو خاموش ہی رہو، تمہاری ہمت کہ تم مجھ سے نکاح کا سوچو بھی؟ تم جیسے گوار صرف خواب ہی دے سکتے۔ اسی لمحے چودھری جلال اور بیگم زبیدہ وہاں پہنچ گئے۔ شور سن کر حاکم چودھری بھی اپنی بیگم سے ساتھ آ گئے۔ عیارہ، اپنی زبان کو لگام دو، یہ تمہارے دادا سائیں ہیں اور جیان تمہارے ہونے والا شوہر ہے۔ چودھری جلال نے پہلی بار اس پر سختی کی تھی۔ نہیں بابا، میں نہیں مانتی اس رشتے کو، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، عیارہ نے چیخ کر کہا، مگر چودھری جلال نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ جاؤ اپنے کمرے میں، ہمیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہیے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ عیارہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرہ اندر سے لاک کر دیا۔ 15 دن بعد شادی کا دن آ گیا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ عیارہ سرخ عروسی جوڑے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نکاح کے بول پڑے جا چکے تھے اور وہ باقاعدگی سے چودھری جیان کی بیوی بن گئی تھی۔ جیان نے جب کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، دروازہ بند کر کے جب اس نے لاک گھمایا تو اس کی آواز عیارہ کے دل پہ ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں مبلوس بیڈ کے کنارے میں بیٹھی تھی۔ اس کا بھاری گھونگھٹ اس کے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا، مگر اس کی انگلیاں اپنے دوپٹے کے کناروں کو اس طرح موڑ رہی تھی جیسے وہ جیان کا گلا گھونٹنا چاہتی ہیں۔
جیان بہت پرسکون انداز میں اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا. اس کے ہر قدم کی چاپ ایارہ کے حساب پر سوار ہو رہی تھی. تو آخرکار شہر کی میڈم صاحبہ جاہل سردار کے کمرے تک پہنچی گئی. جیان کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ ایارہ نے جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا. اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اور آنسوؤں کی نمی کا عجیب سا امتزاج تھا. خبردار جو تم میرے قریب آئے. جیان چھوٹی، میں نے صرف اپنے بابا کی زندگی کی خاطر یہ نکاح کا ڈرامہ کیا ہے، ورنہ میں کبھی بھی تم جیسے گوار انسان کے نام کے ساتھ لگنا پسند نہ کروں. ایارہ نے چیختے ہوئے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر جیان نے اپنے بائیں بازو سے اسے وہیں دبا دیا. اس کی لمس سے ایارہ کے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی. ڈرامہ؟ تمہیں لگتا ہے چودھری جیان کے نکاح کے بول کوئی ڈرامہ ہے؟ ایارہ چودھری، لگتا ہے CSS کی تیاری میں آپ یہ پڑھنا بھول گئی ہیں کہ نکاح کے بعد عورت اپنے شوہر کی جاگیر بن جاتی ہے، اور میں اپنی جاگیر پر کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا. ایارہ نے پوری قوت سے اس کا سینہ دھکیلا. جاگیر ہوگی تمہاری یہ زمینیں اور یہ بھوکے ننگے مزارے. میں ایک آزاد لڑکی ہوں، تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے. اگر تم نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کورٹ میں گھسیٹوں گی. جیان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی. اس نے ایارہ کی دونوں کھلائیاں ایک ہاتھ سے جکڑ لیں اور اسے بیڈ پر پیچھے کی طرف جھکنے پہ مجبور کر دیا. ایارہ چودھری، اس کمرے کے اندر اور اس حویلی کے باہر صرف میرا قانون چلتا ہے. تم جاہل کہتی رہتی ہو نا مجھے. تم آج دیکھو کہ ایک جاہل اپنی انا کا بدلہ کیسے لیتا ہے. ایارہ نے دل جمع کر کے اپنی کلائیاں چھڑوانے کی کوشش کری، مگر جیان کی گرفت لوہے کی مانند تھی. چھوڑو مجھے جیان، تم ایک جانور ہو. تمہیں عورت کی عزت کا کوئی احساس نہیں. تم صرف اپنی مردانگی کا روگ جھاڑنا چاہتے ہو. ایارہ کی آواز میں سسکیاں شامل ہو گئی تھیں، مگر جیان کے سر پر اس وقت خون سوار تھا. اسے سارے تانے یاد آ رہے تھے جو ایارہ نے اسے سڑک پر اور حویلی پہ دیے تھے. ہاں، میں جانور ہوں. میں وہی ان پڑھ اور جاہل سردار ہوں جسے تم نے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا. آج میں تمہارا وہ سارا غرور تمہاری ساری اس تعلیم کے ساتھ اسی بستر پہ ڈھیر کر دوں گا. جیان نے اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لے لیا تھا. اس کے انگوٹھے ایارہ کے نرم گالوں پر سختی سے جمے ہوئے تھے. ایارہ نے مذمت کرنے کی کوشش کری. اس کے ناخن جیان کے بازوؤں کو زخمی کر رہے تھے، مگر جیان کو جیسے کوئی درد ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا. اس نے ایارہ کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ لیے تھے اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا. تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا؟ کرو، جتنی کر سکتی ہو کرو، مگر آج سے تمہاری یہ زندگی، یہ سانسیں اور جسم سب میرا ہے. ایارہ نے چیخنا شروع کر دیا، مگر جیان نے اس کی آواز کو اپنے وجود تلے دبا دیا تھا. وہ ایک زخمی شیرنی کی طرح تڑپ رہی تھی، مگر جیان کی شدتوں کے سامنے وہ بے بس ہوتی جا رہی تھی. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان اتنا سختگیر اور بے رحم ہو سکتا ہے. جیان اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا. وہ اپنی طاقت اور اپنی لمس سے یہ باور کرا رہا تھا کہ شہر کی یہاں نہیں چلتی. ایارہ کی ہمت جواب دینے لگی. اس کے آنسو اس کے میک اپ کو دھندلا رہے تھے. اس کی مذمت اب صرف ہلکی سی لرزش میں بدل رہی تھی. جیان نے اس کے وجود کے ہر حصے پر اپنی ملکیت کی مہر ثبت کر دی تھی اور ایارہ سے بے بسی سے یہ سب سہنے پر مجبور کر رہی تھی. اسے اپنے آپ سے اور اپنی زندگی سے گھن آنے لگی تھی. رات کے آخری پہر جب جیان اس سے الگ ہوا تو ایارہ کے ٹوٹے ہوئے کھلونے کی طرح بیڈ کے ایک کونے پر بڑی سسک رہی تھی. اس کا بھاری جوڑا بکھر چکا تھا. اس کی روح جیسے اس کے جسم سے کوچ کر گئی تھی. جیان بیڈ کے کنارے بیٹھا سگریٹ سلگا چکا تھا. دھوئیں کی بگولیں کمرے میں پھیل چکی تھی. اس نے ایک نظر اس نڈھال لڑکی پہ ڈالی جو اب بھی اپنی ہچکچیوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. جیان کے چہرے پہ کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی فاتحانہ سرد مسکراہٹ تھی. اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور آنکھ کو پاس پڑی ایشٹرے میں جھاڑ دیا. ماتم ختم ہو گیا ہو تو بستر کی چادر بدل لو. محترمہ پڑھی لکھی ہو، اتنی سمجھ تو ہوگی. جیان کے الفاظ اس کے لمس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھے. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں. ایارہ کی آواز بالکل بیٹھ چکی تھی، مگر جیان نے ایک سرد کہکا لگایا. میں نے کون سا کہنا کیا؟ میں نے تو اپنا حق لیا ہے اور ابھی تو تمہاری سزا شروع ہوئی ہے. کل کا سورج تمہارے لیے ایک نئی غلامی کا لے کر آئے گا. یہ کہہ کر جیان اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا. ایارہ وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی. اسے احساس ہوا کہ جیسے وہ جاہل سمجھ کر ٹھکرا رہی تھی، اسی نے اس کی اوقات یاد دلا دی ہو. وہ ایک CSS آفیسر نہیں رہی تھی، بلکہ ایک جاہل سردار کی بیوی تھی جس کا مستقبل اب اس اندھیرے کمرے کی دیواروں میں قید ہو چکا تھا. دروازہ بند کرتی ہی تھی کہ جیان نے اپنی بھاری پور چوکھٹ کے درمیان رکھ دیا اور ایک زوردار دھکے سے اندر داخل ہو گیا. ایارہ پیچھے ہٹتی چلی گئی. تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. ایارہ نے ہانپتے ہوئے کہا. جیان نے دروازہ بند کر کے اسے پیچھے سے لاک کر دیا. میں نے کہا تھا نا مجھے لگام ڈالنا آتا ہے. تم نے کیا سوچا تھا میں باہر کہیں سوؤں گی؟ جیان اس کے قریب آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا. ایارہ کی سانس اس کے قریب آنے سے رکنے لگی تھی. جیان کا ایک اس کی کمر پہ تھا اور دوسرا اس کے گالوں کو چھو رہا تھا. میں نے کل تمہیں حاصل کر لیا تھا اور آج مجھے تمہیں چھونے کی کوئی ضرورت نہیں. میں تو بس یہ دکھانے آیا تھا کہ تم مجھے روک نہیں سکتی.
جیان کی آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. اس کا لہجہ انتہائی خطرناک تھا اور یارا اس کی گرفت میں بے بس محسوس کر رہی تھی. مجھے تم سے نفرت ہے جیان چودھری، اس نے دھیمی آواز میں کہا. تو جیان اس کے کان کے قریب جھک گیا. نفرت ہی صحیح، مگر یہ یاد رکھنا تم میری ہو یارا چودھری. اس نے یارا کو جھٹکے سے چھوڑا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا. میرا بیڈ چھوڑو اور جا کر صوفے پر سو جائیے یا زمین پر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل میں نے تمہیں اپنی طاقت دکھائی تھی، آج میں تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گا کہ تمہارے لیے صرف صوفے پہ پڑی ہوئی ایک چیز سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ کہتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی، مگر یارا بکھر کر رہ گئی. اس کا غرور ایک بار پھر مٹی میں مل گیا. وہ ساری رات صوفے پر سکڑ کر بیٹھی رہی. بیڈ کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی، مگر وہ اپنی انا کی خاطر وہیں پڑی رہی. صبح جب زیان کی آنکھیں کھلی تو یارا وہیں زمین پہ بیٹھے بیٹھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر سو رہی تھی. اس کا بھاری جوڑا بھی اس کے بدن پر تھا. جیان نے ایک نظر اس کی سوئی ہوئی حسینہ پہ ڈالا جو نیند میں بھی کمزور لگ رہی تھی. اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، مگر اسے فوراً خود پر قابو پا لیا اور بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا. اس نے یارا کو جگانے کے لیے اس کے پاس بیس پہ پڑی لائٹ آن کی اور اسے اس کی آنکھوں کے قریب کیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. کیا ہوا؟ وہ بدحواسی میں بولی. تو جیان اسے حقارت سے دیکھنے لگا. کچھ نہیں، بس دیکھ رہا ہوں کہ شہر کی افسر زمین پر کیسی لگتی ہے. یارا اپنا دوپٹہ سنبھالنے لگی. ہم بڑے آئے کہنے والے کہ تم میرے پاس نہیں آؤ گے، بس موقع چاہیے تھا تم جیسے جاہل لوگوں کو. وہ اس پر طنز ہی کر رہی تھی، مگر اس پر جیان کو غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ ہنسنے لگا. مجھے تمہارے پاس آنے کے لیے کوئی شوق نہیں ہے، میں تو بس واش روم جا رہا تھا. وہ تلیا اٹھا کر واش روم میں چلا گیا اور یارا غصے سے تملا کر رہ گئی. اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ جاہل سمجھتی تھی اسے کہیں زیادہ شاطر تھا. یارا کے لیے وہ صوفہ اب اس کی زندگی کا مرکز بن چکا تھا، جہاں وہ رات اپنی سسکیاں دبائے لیٹی رہتی تھی. اس کی کمر میں درد ہوتا تو وہ بار بار کروٹ بدلتی، مگر بیڈ پہ موجود جیان کی موجودگی اسے وہاں جانے سے روک دیتی. اسے لگتا تھا جیان بہت سکون سے سو رہا ہے کیونکہ اس کی سانسوں کی آواز واضح آ رہی تھی. کتنا بے حس انسان ہے، اسے ذرا بھی احساس نہیں کہ میں ایک انسان ہوں. ایان نے دل میں سوچا اور اسے اپنے آنسو دوپٹے سے پہنچ لیے. وہ بار بار اپنی نوکری اور اپنے شہر کے بارے میں سوچتی، جہاں وہ ایک ملکہ کی طرح رہتی تھی اور یہاں اسے ایک ملازمہ سے بھی بدتر سلوک سہنا پڑتا تھا. اس کی جوائننگ میں بھی بس ایک مہینہ ہی رہ گیا تھا. دوسری طرف جیان کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کا دماغ کسی بھوئر میں پھنسا ہوا تھا. وہ سو نہیں رہا تھا، بلکہ یارا کی ہر سسکی پہ اس کا دل پر کسی نشتر کی طرح لگ رہا تھا. میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ اس لڑکی کو نیچا دکھانے کے لیے میں خود کو بھی تکلیف دے رہا ہوں. جیان نے کمبل کے اندر اپنی مٹھی بینچ لی. اسے یاد آیا کہ جب اس نے پہلی بار یارا کو سڑک پر دیکھا تھا تو اس کے دل میں عجیب سی کشش پیدا ہوئی تھی، مگر اس کی زبان کی تلخی نے جیان کے انا کو زخمی کر دیا تھا. وہ اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب جب وہ ٹوٹ رہی تھی تو جیان کو اپنی جیت میں شکست محسوس ہو رہی تھی. وہ فون پر کسی مشن اور ٹارگٹ کی باتیں کرتا رہتا تھا اور یارا کی نظر میں اس کا مجرمانہ عکس گہرا ہوتا جا رہا تھا. دوپہر کو جب یارا سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ حویلی کے باہر پولیس کی 2 گاڑیاں آ کر رک گئی ہیں اور کئی وردی پوش اہلکار تیزی سے اندر داخل ہو رہے ہیں. یارا کا دم نکلنے لگا. شاید پولیس جیان کو پکڑنے آئی تھی. وہ تیزی سے نیچے بھاگی تاکہ سب کو خبردار کر سکے، مگر وہاں کا منظر کچھ اور ہی تھا. دادا سائن، چودھری حاکم خان اور چودھری جلال سب ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے اور ان کے چہروں پہ فخر تھا. جیان شلوار قمیض کے بجائے گہرے نیلے رنگ کی پولیس وردی میں ملبوس صوفے پہ بیٹھا کچھ فائلوں پہ دستخط کر رہا تھا. اس کے کندھوں پہ چمکتے ہوئے ستارے یارا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے. مبارک ہو ایس پی سر، آپ نے اس گینگ کو پکڑ کر پورے صوبے کا نام روشن کر دیا. انسپکٹر بشیر نے جھک کر اسے سلوٹ کیا تو جیان نے سر ہلا کر جواب دیا. یارا وہیں دہلیز پہ ساکت کھڑی رہ گئی. جیان ڈی ایس پی ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگے. جیان نے دستخط مکمل کیا اور نظریں اٹھا کے یارا کو دیکھا جو شرمندگی اور حیرت کی تصویر بنی کھڑی تھی. جیان کی آنکھوں میں وہی پرانا طنزیہ خمار تھا، مگر اب اس میں فاتحانہ چمک بھی شامل تھی. یارا کو اپنی زبان سے کہے کہ وہ تمام تانے یاد آنے لگے. ان پڑھ، جاہل، گوار. اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ قانون کا سبق سکھا رہی تھی وہ خود قانون کا رکھوالا تھا اور اس کی پوسٹ تو یارا کی ہونے والی پوسٹ سے بھی کہیں زیادہ بڑی اور با اثر تھی. پولیس والے رخصت ہوئے تو جیان اٹھ کر اس کے قریب آ گیا. یارا نے نظریں جھکا دی. اس سے شرمندہ ہونے لگی. کیوں میڈم صاحبہ، آپ کیوں خاموش ہیں؟ ابھی تو میں نے کسی کو موت کے منہ میں نہیں پہنچایا بلکہ قانون کے حوالے کیا ہے. جیان کا لہجہ دھیما مگر کاردار تھا. یارا کچھ نہ بول سکی. سب بڑوں کو اپنی باتوں میں مصروف پا کر وہ تیزی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی. اسے اپنے حکامت پر رونا آ رہا تھا. شام کو جب جیان کمرے میں داخل ہوا تو یارا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی. کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک نئی قسم کی بے چینی تھی. مجھے معاف کر دے، یارا نے مڑے بغیر دھیمے لہجے میں کہا. جیان کے قدم رک گئے. کیا کہا؟ شہر کی افسر اس جاہل سردار سے معافی مانگ رہی ہے.
جان نے تنزیہ کہا۔ عیارہ اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک نہیں بلکہ ندامت تھی۔ میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا، میں نے سمجھا آپ شاید کوئی مجرم ہے، میں آپ کی خاموشی کو آپ کی جہالت سمجھتی ہوں۔ جیان تو قدم آگے بڑھا اور اس کے اتنے قریب آ گئے کہ عیارہ کو اس کی وردی کی مخصوص خوشبو محسوس ہونے لگی۔ میں جاہل نہیں تھا عیارہ، میں بس یہ دیکھنا چاہتا کہ تمہارا علم تمہیں انسان بناتا ہے یا صرف ایک مغرور لڑکی۔ جیان نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس بار عیارہ نے ہاتھ پیچھے ہی نہیں کھینچا۔ اس کے لباس میں وہ پرانی سختی نہیں تھی بلکہ ایک اپنائیت تھی۔ اسی لمحے حویلی کی بجلی اچانک چلی گئی، پورے کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ عیارہ کو بچپن سے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، وہ خوف کے مارے اچھلی اور کھڑے جیان سے لپٹ گئی۔ اس نے جیان کی قمیص کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ جیان پلیز کہیں مت جائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جیان نے اندھیرے میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا جان، میں تو تب بھی یہیں تھا جب تم مجھ سے نفرت کر رہی تھی۔ عیارہ نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ سینہ کتنا مضبوط اور محفوظ ہے۔ اس نے جیان کی گرم جوشی کو محسوس کیا اور اسے لگا کہ اس کی تمام نفرتیں پگھل کر آنسو بن کر رہ رہی ہیں۔ جیان نے اس کی ڈوری اوپر اٹھائی اور اندھیرے میں ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم گاؤں میں نہیں رہ سکتی تھی نا؟ تمہیں لگتا تھا یہاں تمہارا دم گھٹ جائے گا؟ عیارہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جہاں تم ہو وہاں اب میرا سکون ہے۔ جیان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے عیارہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے بیڈ کی طرف لے گیا۔ اگلی صبح جب عیارہ کی آنکھ کھلی تو وہ جیان کے بازو پر سر رکھ کے لیٹی تھی۔ جیان اسے سوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ عیارہ کو جاگتے دیکھ کر اس نے شرارت سے اس کی آنکھ کھینچی۔ تو عیارہ چودھری، اب بچوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی ڈی ایس پی بنیں گے یا اپنی ماں کی طرح سی ایس ایس آفیسر؟ یہ سن کر عیارہ شرما کر اس کے سینے میں دبک گئی۔ جو بھی بنے بس آپ کی طرح بہادر ہوں۔ اسی وقت جیان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ اور تمہاری طرح تھوڑے سے ضدی بھی ہوں۔ دونوں کے کہہ کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے ایک عجیب سی خوشگوار آواز پیدا کر رہے تھے۔ جیان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے گاؤں میں قید نہیں رکھے گا بلکہ وہ بھی اس کی طرح اپنی سروس دے گی، اور اس بات کی عیارہ کو حد سے زیادہ خوشی تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ چودھری اور سردار جاہل ہوتی ہیں، مگر جیان بالکل ہی مختلف ثابت ہوا تھا۔